اسٹڈی پوائنٹ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج زبان کی مہارتیں، اسی کے تعلق سے کچھ معروضی سوالات کو حل کریں گے اور شروع کرتے ہیں بغیر کسی تاخیر کے۔ پہلا سوال دیکھتے ہیں۔ پہلا سوال کیا ہے بھائی؟ پہلا سوال ہے مؤثر انداز سے دوسروں کے ساتھ اظہار خیال کرنے اور سمجھنے کی اہلیت ذہانت ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مؤثر انداز سے اگر ہم دوسرے کے ساتھ اظہار خیال کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں تو جو سمجھنے کی اور اظہار خیال کرنے کی جو اہلیت ہے یہ کس ذہانت میں آتا ہے، اسی کو ہمیں دیکھنا ہے۔ تو آپشن الف میں ہے متبادل، با میں ہے لسانی ذہانت، اور جیم میں ہے باہمی رابطہ، اور دال میں ہے غیر باہمی۔ تو اس کا صحیح جواب یہ ہو جائے گا آپشن جیم، باہمی رابطہ۔ کیا ہو جائے گا بھائی؟ باہمی رابطہ، یعنی مؤثر انداز سے دوسرے کے ساتھ اظہار خیال کرنے اور سمجھنے کی جو اہلیت ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ باہمی رابطہ کا ذہانت کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپشن جیم رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اب دیکھیں دوسرا سوال ہے کسی خاص زبان کے گروپ کے بولنے والوں کی خصوصیت ہے۔ کیا سوال ہے بھائی؟ مطلب کسی خاص زبان کے گروپ ہے اور ان میں جو لوگ شامل ہیں وہ بولنے والوں کی جو خصوصیت ہے اس خصوصیت کو کیا کہتے ہیں؟ تو آپشن الف میں ہے تلفظ کی ادائیگی کا انداز، با میں ہے لہجہ، جیم میں ہے زور، اور دال میں ہے آواز۔ تو بھائی اس کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ اس کا صحیح جواب یہ ہو جائے گا آپشن الف تلفظ کی ادائیگی کا انداز، یعنی کسی خاص گروپ کے بولنے والوں کی جو خصوصیت ہوتی ہے وہ ان کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ تلفظ کی ادائیگی کا انداز دیکھا جاتا ہے، ان کے انداز کس طور طریقہ سے ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپشن الف رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ چلیں تیسرا سوال دیکھتے ہیں۔ تیسرا سوال ہے بچوں کے سامنے کہانیوں کی بلند خوانی سے بچوں کی کون سی صلاحیت سب سے زیادہ فروغ پاتی ہے؟ کیا مطلب؟ یعنی بچوں کے سامنے جب کہانیاں بلند خوانی سے سنایا جائے تو اس سے بچوں کی کون سی صلاحیت سب سے زیادہ ڈیولپ کرتی ہے، سب سے زیادہ فروغ پاتی ہے؟ تو آپشن الف میں دیکھتے ہیں کیا ہے بھائی؟ آپشن الف میں حروف کی آوازوں کی سمجھ، با میں ہے بغور سننے کی صلاحیت، جیم میں ہے مطالعے کی فہم، اور دال میں ہے ہجا۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا بھائی؟ حروف کی آواز کی سمجھ تو نہیں ہوگا، اس لیے کہ بلند خوانی سے حروف کی آواز کی سمجھ سے کوئی مطلب نہیں، بلکہ کیا ہو جائے گا؟ بغور سننے کی صلاحیت، یعنی بچے کے سامنے اگر بلند خوانی سے پڑھا جا رہا ہے تو بچے میں سب سے زیادہ کس چیز کی صلاحیت فروغ پائے گی؟ تو وہ سننے کی، مطلب بغور اگر بچے کو کچھ بلند خوانی کے ذریعے کچھ پڑھایا جا رہا ہے، کچھ سکھایا جا رہا ہے تو بچے اگر صحیح سے نہیں سنیں گے تو پھر وہ سوال کا جواب کیسے دیں گے؟ تو صلاحیت میں جو ہے سب سے زیادہ فروغ ہوتی ہے وہ بغور، مطلب دھیان سے سننے کی صلاحیت۔ تو آپشن با رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ سمجھے؟ اب دیکھیں پرائمری سطح پر زبانی اظہار کی مہارتوں پر قدرت میں کیا شامل ہے؟ یعنی پرائمری سطح کے مطلب چھوٹے بچے جو ہیں تو زبانی اظہار کی مہارتوں پر قدرت میں کیا شامل ہے، مطلب ان پر قدرت حاصل کرنے کے لیے اس میں کیا شامل ہے؟ تو آپشن الف میں ہے سیاق کے مطابق موضوع زبان کا استعمال، با میں ہے مواد کو دہرانا، جیم میں ہے تیز رفتار سے بولنا، اور دال میں ہے بات چیت میں مشکل لفظوں کا استعمال کرنے کی صلاحیت۔ تو بھائی آپشن دیکھتے ہیں سیاق، تو جہاں آپ سیاق دیکھیں آپ سمجھے وہ سوال درست ہو سکتا ہے، اس لیے کہ انتہ کریا سیاق یعنی پچھلے انوبھو کے تحت کسی چیز کا استعمال کرنا ہی کیا ہوتا ہے؟ وہ سیاق کہلاتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ مواد کو دہرانا بھی نہیں ہو سکتا ہے،
ٹھیک ہے، اس لیے تیز رفتار سے بولنا بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اب بات چیت میں مشکل الفاظ کیسے بولیں گے، پرائمری سطح کے بچے ہیں تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا سیاق کے مطابق موزوں زبان کا استعمال کرنا، یعنی سیاق و سباق کے مطابق بالکل درمیانی الفاظ کا استعمال کرنا تاکہ بچے کی سمجھ سے باہر نہ ہو، بچے آسانی سے سمجھ سکے۔ تو اس کا صحیح جواب آپشن الف ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھتے ہیں پانچواں سوال کیا ہے بھائی، اعلیٰ ابتدائی جماعت کے آموزگاروں میں بولنے کی صلاحیت کو فروغ دینے کے لیے کون سی تکنیک سب سے مؤثر ہوگی؟ مطلب جو اچ پرائمری لیول کے جو بچے ہیں، پرائمری لیول کے نہیں بلکہ اعلیٰ ابتدائی جماعت کے آموزگاروں میں بولنے کی صلاحیت کو فروغ دینے کے لیے، ڈیولپ کرنے کے لیے کون سی تکنیک کو اپنانی پڑے گی، سب سے مؤثر ہوگی اور بہتر طریقہ ہوگا؟ چلیے تو دیکھتے ہیں، آپشن الف میں ہے اچھے بولنے والوں کو سننا، با میں ہے ڈرامے پڑھنا، کلاس میں رول پلے کرنا، دال میں ہے بلند کھانے کی مشق کرنا۔ تو بھائی یہاں پہ ڈرامے پڑھنا تو نہیں ہو سکتا ہے، اسی طرح کلاس میں رول پلے کرنا یہ تو پرائمری لیول کے بچوں کے لیے ہوتا ہے، بلند کھانے سے مشق کرنا بھی نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہو جائے گا اچھے بولنے والوں کو سننا۔ جب اچھے بولنے والے کو، ماہر زبان والے کو اگر بچے سنیں گے تو ان کے بولنے کی صلاحیت فروغ پائے گی۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ آپشن الف ہو جائے گا۔ گرمی بھی بہت لگ رہی ہے، لائٹ کٹ گئی ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کیا ہے بھائی سوال ہے پہلی جماعت کا ایک استاد ہر روز اپنے طلبہ کو تصویری کتاب پڑھ کر سناتا ہے، ٹھیک ہے، کیا کرتا ہے؟ پہلی جماعت کا جو استاد ہے ہر روز اپنے طلبہ کو کیا ہے تصویری کتاب جس میں پرنٹ وغیرہ چھپے ہوئے رہتے ہیں وہ پڑھ کر سناتا ہے۔ کتاب کا موضوع، مصنف کا نام یعنی رائٹر کا نام اور کتاب کے آگے اور پیچھے کے صفحات پڑھ کر سناتا ہے اور اس پر بات چیت کرتا ہے۔ اس طرح وہ خواندگی کے کس اہم پہلو کو اجاگر کر رہا ہوتا ہے؟ یعنی پہلی جماعت کا استاد ہے، اب ہر روز کیا کرتا ہے اپنے طلبہ کو تصویری کتاب پڑھ کے سناتا ہے، جس میں جیسے آم کی تصویر ہو گئی، گاڑی کی تصویر ہو گئی، اس طرح کی تصویری کتاب پڑھ کے سناتا ہے۔ پھر کیا ہے کتاب کا موضوع جو ٹاپک ہے، عنوان ہے، پھر مصنف کا نام یعنی رائٹر کا نام، کتاب کے آگے پیچھے کے جو پیج ہیں پڑھ کر سناتا ہے اور اس پر بات چیت کرتا ہے۔ تو اس طرح کی خواندگی سے، اس طرح سے پڑھنے سے وہ کس اہم پہلو کو اجاگر کر رہا ہے، کس اہم پہلو پر دھیان دے رہا ہے؟ تو آپشن دیکھتے ہیں بھائی، آپشن الف میں ہے حروف تہجی، با میں ہے تفہیم اور جیم میں ہے چھپے ہوئے تصورات اور دال میں ہے لفظوں کی پہچان۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا بھائی؟ تو اس کا صحیح جواب یہی ہو جائے گا کہ چھپے ہوئے تصورات۔ حروف تہجی تو نہیں پڑھا رہا ہے، سمجھا بھی نہیں رہا ہے، بلکہ کیا ہو جائے گا چھپے ہوئے تصورات کے ذریعے کیا کر رہا ہے بچے کو پڑھا رہا ہے۔ تو آپشن جیم رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ چلیں اب دیکھیں، زبان کی تدریس میں کہانی سنانا ایک حکمت عملی ہے۔ مطلب زبان کی جو تدریس ہے، زبان کی جو پڑھائی ہے، اس میں کہانی سنانا یہ حکمت عملی ہے۔ اب کس حکمت عملی کے تحت آتا ہے اب آپشن میں دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپشن کیا ہے بھائی؟ آپشن الف میں ہے صرف اخلاقیات کی تعلیم کے لیے۔ جہاں پہ آپ صرف دیکھ لیں، اونلی دیکھ لیں تو آپ اسی وقت اس کو کاٹ دیں، اس لیے کہ صرف اونلی یہ سب نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپشن با میں ہے لکھنے کی مہارت کی تعلیم کے لیے، جیم میں ہے سننے، بولنے اور سمجھنے کے لیے اور دال میں ہے پڑھنے کی مہارت کی تعلیم کے لیے۔ تو بھائی اس کا صحیح جواب، اور میں جو بھی بتاتا ہوں آفیشیل آنسر کی ہی سے بتاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو آفیشیل آنسر کی کیا ہوگا بھائی؟ تو اس کو دیکھتے ہیں، آفیشیل آنسر کی یہی ہے آپشن جیم، یعنی زبان کی تدریس میں کہانی سنانا کس حکمت عملی کے تحت آتا ہے؟ تو اس زبان کی تدریس میں جب کہانی سنایا جاتا ہے تو اس سے سننے، بولنے اور سمجھنے کی مہارت کیا ہوتا ہے ڈیولپ کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپشن جیم رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ چلے اگر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر دیں، لائک بھی کر دیں، اپنے دوستوں تک بھی پہنچا دیں تاکہ وہ بھی شامل ہو جائے۔ یہ آپ کی مرضی کے مطابق ہے، زور زبردستی تو ہے نہیں، ٹھیک ہے۔ آپ خوش دلی سے چاہیں تو کر سکتے ہیں۔
خوش دلی ہی بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ چلیں، کوئی بھی آپ کو پریشانی ہو تو آپ کمنٹ کر کے یا جو واٹس ایپ گروپ پر جو نمبر دیا ہوا اس پر آپ پوچھ سکتے ہیں بلا جھجک، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں، کیا سوال ہے بھائی؟ سوال نمبر 8 ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھتے ہیں اس میں، پہلی جماعت کا استاد کسی نظم کو اپنی جسمانی حرکات و سکنات کے ساتھ پڑھتا ہے اور طلبہ اس کی نقل کرتے ہیں، اس وقت استاد کس کو تعلیم دے رہا ہوتا ہے؟ مطلب کیا ہے، پہلی جماعت کا استاد ہے، کسی نظم کو پڑھتا ہے تو اپنے جسم کے حرکات و سکنات کے ساتھ پڑھتا ہے، اپنے جسم کے حرکات ادھر ادھر کر کے، مطلب حرکات و سکنات کے ساتھ پڑھتا ہے اور طلبہ اس کی نقل کرتے ہیں، تو اس وقت استاد کس کو تعلیم دے رہا ہوتا ہے؟ تو آپشن الف میں ہے کر کے سیکھنے والوں کو، اور با میں ہے جمالیات کی تعلیم حاصل کرنے والوں کو، اور کیا ہے بھائی، جیم میں ہے دیکھ کر سننے والوں کو، اور دال میں ہے اندرون معاشرہ کا مطالعہ کرنے والے کو۔ سمجھ میں آئی کچھ بات؟ مطلب اپنی جسمانی حرکات و سکنات کے ساتھ طلبہ کو پڑھاتا ہے اور طلبہ اس کی نقل کرتے ہیں، تو اس طرح وہ طلبہ استاد کس کو تعلیم دے رہا ہوتا ہے؟ تو بھائی اس کا صحیح جواب یہی ہو جائے گا کہ دیکھ کر سننے والے کو۔ جب سامنے کوئی موجود ہوگا تبھی تو وہ اس حرکت کے ساتھ، حرکات و سکنات کے ساتھ پڑھا رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو دیکھ کر بچے دیکھتے ہیں تبھی تو نقل کرتے ہیں، تو آپشن جی میں ہے دیکھ کر سننے والے کو تعلیم دے رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ استاد کیا کر رہا ہوتا ہے؟ دیکھ کر سننے والے کو۔ آپشن جی رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ چلے دیکھتے ہیں، کیا بھائی، زبان سیکھنے کے دوران طلبہ کو بولتے وقت اپنے تلفظ پر اعتماد نہیں رہتا۔ کیا بھائی، زبان سیکھنے کے وقت کیا ہوتا ہے؟ طلبہ کو بولتے وقت اپنے تلفظ پر اعتماد نہیں رہتا۔ اس مشکل پر قابو پانے کا ایک طریقہ ہے، مطلب جب بچہ سیکھنے کے دوران بولتے ہیں تو ان کو اپنے تلفظ پر قابو نہیں رہتا ہے، کبھی کچھ بلا جاتا ہے، تو اس مشکل پر قابو پانے کے لیے کیا طریقہ ہے؟ وہی طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ تو کلاس روم میں کھیل جیسی مشقیں کرانا جن میں طلبہ ایک دوسرے سے باتیں کریں۔ اب دیکھیں، با میں ہے کسی ماہر کی مدد سے بولنے کی خامیوں کو دور کرنے کے لیے خصوصی مشق کرانا، جی میں ہے غلطی ہوتے ہی اس کی اصلاح کر لینا، اور دال میں ہے کلاس روم میں بلند آواز سے پڑھنا۔ تو بھائی اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ بتائیں آپ لوگ۔ اس کا صحیح جواب آپشن بی ہوگا، جو کہ آفیشیل کے آنسر کی میں یہی دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ کیا ہے صحیح جواب؟ کیا ہے؟ کسی ماہر کی مدد سے بولنے کی خامیاں کے جو بولنے میں جو غلطیاں ہو رہی ہے اس کو دور کرنے کے لیے خصوصی طور پر پریکٹس کرنا، مشق کرنا، تو آپشن با رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ چلے دیکھیے، ایک پرائمری ٹیچر طالب علم کو سننے کی مہارتوں کی نشو و نما کو فروغ دے سکتی ہے۔ مطلب ایک پرائمری لیول کا ایک ٹیچر ہے جو طالب علموں کو، اسٹوڈنٹ کو سننے کی مہارتوں کی نشو و نما کو، بڑھوتری کو کیا کر سکتی ہے؟ فروغ دے سکتی ہے۔ مہارتوں کی نشو و نما کو کیا کر سکتی ہے؟ ڈیولپ کر سکتی ہے۔ کس کے ذریعے کر سکتی ہے؟ اب اس کو دیکھتے ہیں۔ تو آپشن الف میں ہے خاص سننے کی سرگرمیوں کو روز مرہ کے معمول سے جوڑ کر۔ آپشن با میں ہے طلبہ سے انفرادی طور پر پڑھاتے ہوئے لفظ پوچھے گی کہ انہوں نے جو سنا اسے بتائیں۔ جی میں ہے جب طلبہ بول رہے ہوں گے تو وہ توجہ سے سنیں گی۔ دال میں ہے وہ طلبہ کو بار بار یہ یاد دلائے گی کہ وہ کیا سن رہے ہیں، اس پر غور کرے، ٹھیک ہے۔ اب ٹیچر کا کام تو اتنا ہی، صرف یہ نہیں کہ وہ طلبہ کو بار بار یاد دلائے کہ وہ کیا سن رہے ہیں، اس پر غور کرے، یہ بھی صحیح نہیں ہوگا۔ طلبہ جب بول رہے ہوں گے تو توجہ سے سنیں گے، یہ بھی نہیں۔ طلبہ انفرادی طور پر اکیلے پڑھاتے ہوئے پوچھے گی کہ انہیں جو سنا ہے اسے بتائیں۔ کیا ہے؟ طلبہ سے انفرادی طور پر مطلب اکیلے پوچھے گی، یہ نہیں، بلکہ خاص سننے کی سرگرمیوں کو کیا ہے؟ روز مرہ کی معمول سے جوڑ کر پوچھے گی، مطلب باہری
तौर तरीके से पूछेगी, सिर्फ स्कूली अनुभव तक ही महदूद नहीं रखेगी। ठीक है, तो ऑप्शन अलिफ में ऑप्शन अलिफ क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जैसे प्राइमरी टीचर तालिब इल्म को सुनने की महारत को नशोनुमा फ़रोग़ कैसे दे सकती है, तो ख़ास सुनने की सरगर्मियों को रोज़मर्रा के मामूल से जोड़कर, मतलब हर रोज़ क्या कौन सा तरीका अपनाया जाता है, उन सारे तरीक़ों को जोड़कर बच्चे की ज़बान को डेवलप करेगी। ठीक है, तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। चले देखते हैं क्या है भाई। एक आमोज़गार के बोलने की महारत के लिए आवाज़ का सिलसिला यानी ऑडियो टेप किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब एक आमोज़गार के बोलने की महारत के लिए, यानी अगर सीखने वाले के बोलने की महारत के लिए आवाज़ का सिलसिला किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी ऑडियो टेप का किस तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे बच्चे के सुनने का महारत हो, बच्चे के सुनने की महारत में इजाफा हो। तो इसको समझते हैं। क्या सवाल है भाई? सवाल है ऑप्शन अलिफ में है बोलने की सरगर्मी के साथ बामकसद इमला लिखवाना। क्या भाई? एक मिनट। बोलने की सरगर्मी के साथ बामकसद इमला लिखवाना, यहाँ पे सुनने से की बात हो रही है। अब देखें यहाँ पे कार्टून और दूसरी बसरी अशिया के इस्तेमाल की मदद से उनके इर्द गिर्द बोलने की सरगर्मियाँ पैदा करना। यहाँ बोलने की तो बात नहीं हो रही है, सुनने की सरगर्मी के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या बसरी मतलब देखने की अशिया, ये भी नहीं होगा। तलबा से चीज़ों के मुताबिक उनके सामने पेश की गई कहानी की हकीकत मालूम करना, ये भी नहीं होगा भाई। ये हो जाएगा ऑप्शन सी ही होगा। ठीक है, तो उस ऑप्शन सी नहीं, सॉरी ऑप्शन सी नहीं होगा। ठीक है, देखिए और उसके बाद है रिकॉर्ड की गई आवाज़ों को सुनने के बाद तलबा से कहानी की शक्ल में बयान करने और समझाने के लिए कहना, ये सही हो जाएगा। क्या सही होगा भाई? यानी रिकॉर्ड की गई आवाज़ों को क्या करेंगे, बच्चों को सुनने के बाद तलबा से कहेंगे, बच्चों को कहेंगे कहानी की शक्ल में बयान करें और उसे समझाए। यानी जब ऑडियो टेप के ज़रिए बच्चे सुनेंगे तो रिकॉर्ड की गई आवाज़ों को सुनने के बाद बच्चे तलबा से क्या कहा जाएगा कि वह कहानी की शक्ल में उसे बयान करे और फिर जो समझे हैं उसे समझाए। तो इसका सही जवाब ऑप्शन दाल ही हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों जवाब गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा 11 नंबर का। अब देखें, अगर आपकी क्लास में कई तलबा उर्दू बोलने में शर्माते हैं तो आप इन्हें इस झिझक को, झुक है यहाँ पे, झिझक है, ठीक है, क्या है, इस झिझक को दूर करने में मदद के लिए आप क्या करेंगे। मतलब आपके क्लास में कई तलबा ऐसे हैं जो उर्दू बोलने में शर्माते हैं, ऐसा होता भी है, तो उस झिझक को दूर करने के लिए हम क्या कौन सा तरीका अपनाएंगे उसी को देखना है। ठीक है, तो देखते हैं। ऑप्शन अलिफ में है क्लास में सादा मौज़ूआत देंगे ताकि तलबा उन पर बगैर तैयारी के बोल सके। ऑप्शन बा में है ये कह देंगे कि ये तलबा दिगर तलबा के बोलने के बाद बोले। ऑप्शन जी में है उन्हें ज़बान में ज़ाती कोचिंग देंगे। और दाल में है दो दो तलबा उनके छोटे ग्रुपों को लिखने और उसे पढ़ने का मौका देंगे। तो भाई ये कह देंगे तलबा दिगर तलबा के बाद बोलेंगे, ये कैसे हो सकता है? इस तरह बच्चे तो शर्माएंगे ही। उन्हें इस ज़बान में ज़ाती कोचिंग देंगे। जब ज़ाती कोचिंग देना ही रहेगा तो फिर स्कूल में क्यों पढ़ा रहे हैं? इसी तरह दो दो तलबा ग्रुप में बांट देंगे, फिर उन्हें मौका देंगे, तो ये भी नहीं होगा। बल्कि क्या होगा कि बच्चे को हमें क्लासरूम में क्या करना है, सादा मौजू दे देना, कोई सा भी मौजू दे देना और बच्चे से कहना है तुम जो दिल करे वो बोलना शुरू करो। तो बच्चा जब बगैर किसी तैयारी के बोलने लगेंगे तो उनका झिझक भी ख़त्म हो जाएगा और उस तरह शर्माएंगे नहीं। तो ऑप्शन अलिफ में है क्लास में सादा मौज़ूआत देंगे ताकि ये तलबा इन पर बगैर किसी तैयारी के बोल सके। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखें भाई क्या है, ज़बानदानी को मंदरजा ज़ेर सलाहियतें किस तरतीब में बआसानी की जा सकती है।
ठीक है। ज़बान दानी की मंदरजा ज़ेल सलाहियतें किस तरतीब में बआसानी हासिल की जा सकती है? आपने सुना होगा और पढ़ा भी होगा, इसको याद कर ले, LSRW, बस इतना याद रहेगा तो आप सवाल को हल कर सकते हैं। ठीक है, क्या है? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन जिम ही हो जाएगा। ठीक है, क्या है? लिसनिंग सुनना, स्पीकिंग बोलना, रीडिंग पढ़ना, राइटिंग लिखना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन जिम। यानी ज़बान दानी की मंदरजा ज़ेल सलाहियतें किस तरतीब से आसानी के तौर पर हासिल की जा सकती है? तो ऑप्शन जिम राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात? चले अब देखें, उस्ताद क्लासरूम में चीज़ों का नाम कागज़ के टुकड़ों पर लिखता है और उन्हें मुतल्लिका चीज़ों पर चिस्पा कर देता है। वह करने की कोशिश करता है, यानी कि उस्ताद जो है क्लासरूम में चीज़ों का जो नाम है वो क्या करता है? कागज़ के टुकड़ों पर लिखता है और उन्हें मुतल्लिका चीज़ों पर क्या करता है? चिस्पा कर देता है। तो वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, इसी को देखना है हमें। अब देखिए, ऑप्शन अलिफ में है बच्चों को सही हिज्जे की तरीके बताने की, क्लासरूम में नज़्म ज़ब्त बनाए रखने की, क्लासरूम में प्रिंट से भरपूर माहौल बनाने की, माहौलियात की तालीम देने की। तो भाई यहाँ पे माहौलियात कहाँ से आ जाएगा? यहाँ पे तो कागज़ के टुकड़े को क्या कर रहा है? टुकड़े पर कागज़ के चीज़ों का नाम कागज़ के टुकड़ों पर लिखता है, फिर उन्हें उस मुतल्लिका चीज़ पर चिस्पा कर देता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा भाई? इसका सही जवाब यही हो जाएगा कि ऑप्शन जी। ठीक है, क्लासरूम में प्रिंट से भरपूर माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है उस्ताद। क्या है कि प्रिंट के जब माहौल बने रहेंगे तो बच्चा चीज़ों के जैसे हेलीकॉप्टर है, बस है, ट्रक है, फल है, आम वगैरह जो भी है उस पर चिस्पा करेगा, उसकी तस्वीर लगी रहेगी, तो बच्चे देखेंगे और पढ़ेंगे, तो इससे उनका ज़बान भी डेवलप करेगा। तो इस तरह वो क्लासरूम में प्रिंट से भरपूर माहौल की बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ऑप्शन जी राइट आंसर हो जाएगा। चले, क्या है भाई? तीसरी जमात का तालिब इल्म बुलंद खानी करता है। उस्ताद उससे कहता है कि बुलंद खानी के दौरान अपनी आवाज़ में उतार चढ़ाव लाए। उस्ताद किस पर जोर दे रहा है? उस्ताद किस पर जोर दे रहा है? यानी तीसरी जमात का एक तालिब इल्म है, वो बुलंद खानी है, आवाज़ से पढ़ रहा है, और उस्ताद उससे कह रहा है कि बुलंद खानी ज़ोर से पढ़ने के दौरान तुम अपनी आवाज़ में उतार चढ़ाव लाओ। इस तरह उस्ताद किस चीज़ पर जोर दे रहा है? तो ऑप्शन अलिफ में है मश्क, बा में है तरन्नुम नगमगी यानी सुर, ठीक है, और जीम में है तलफ़ुज़ और दाल में है इशारों। तो इसका सही जवाब ऑप्शन जीम हो जाएगा, तलफ़ुज़। यानी अपनी तलफ़ुज़ में क्या है? उतार चढ़ा रहा है। उस्ताद किस पर जोर दे रहा है? तलफ़ुज़ पर जोर दे रहा है, ताकि अपनी तलफ़ुज़ में उतार चढ़ाव लाए, इससे सुनने में भी बेहतर लगता है। ठीक है, तो ऑप्शन जीम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए, मुताले की समझ एक सलाहियत है। क्या सवाल है? मुताले की समझ एक सलाहियत है। क्या सलाहियत है भाई? ऑप्शन अलिफ में है मतन में मज़कूर हक़ाइक़ को याद करना, मतन के साथ तफ़ाउल से माना अख़ज़ करने की, और जीम में है मतन को ठीक ठीक बावाज़ से बुलंद पढ़ने, और दाल में है तफ़हीम से मुताल्लिक़ सवालात का सही सही जवाब देने। क्या मतलब इसका? मतलब यही कि मुताले की समझ एक सलाहियत है, यानी मुताला करना भी क्या है? एक सलाहियत है, एक काबिलियत है। अब किसके ज़रिए होता है ये? तो मतन के साथ तफ़ाउल से माना अख़ज़ करने की। जो मतन है, जो चीज़ लिखी हुई है, जो राइटिंग है, उसको पढ़ने को क्या, वही मतन है। ठीक है, तो मतन के साथ तफ़ाउल से माना अख़ज़ करने का, तफ़ाउल मतलब अंतःक्रिया से। ठीक है, तफ़ाउल मतलब
انتہ کریا سے معنی اخذ کرنے کو معنی حاصل کرنے سے، یعنی مطالعے کی سمجھ ایک صلاحیت ہے، یعنی مطالعہ کرنا ایک سماعی صلاحیت ہے جو متن کے ساتھ تفاعل سے معنی اخذ کرنے کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی متن جو ہے اس کو بھی پڑھتا ہے لیکن کیا ہے، انتہ کریا سے معنی اخذ کرنے کی، دونوں کے ساتھ۔ تو آپشن با رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اب دیکھیں، کلاس میں بلند خوانی کے دوران ایک طالب علم تلفظ کی غلطیاں کرتا ہے، استاد کو چاہیے کہ، یعنی کلاس میں جب بچے بلند خوانی بآواز بلند پڑھتے ہیں تو اس دوران کیا ہے، تلفظ کی غلطیاں کر رہے ہیں، تو استاد کو اس حالت میں کیا کرنا چاہیے، اسی کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ تو آپشن الف میں ہے اسے غلط تلفظ کے لیے ڈانٹنا، جہاں پہ ڈانٹنا ہے پہلے ہی آپ کاٹ دیں۔ با میں ہے مثالوں کے ذریعے اس لفظ کے تلفظ کو درست کرے۔ جیم میں ہے اسے کلاس روم میں کبھی بلند خوانی کا موقع نہ دے، اور دال میں ہے اسے سمجھنے اور دوسرے طالب علم کو پڑھنے کے لیے کہے۔ اب دیکھیں بھائی، جب بچہ غلطی کر رہا ہے تو ہم کیا کہیں گے، اسے سمجھنے اور دوسرے طالب علم کو پڑھنے کے لیے کہیں گے۔ جب بچہ غلطی کر رہا ہے تو وہ کیا سمجھے گا، اسی طرح اسے کلاس روم میں کبھی بلند خوانی کا موقع نہ، جب بچہ کو موقع ہی نہیں ملے گا تو پھر سیکھے گا کیسے، بلکہ کیا ہو جائے گا، آپشن با صحیح ہو جائے گا، کہ بلکہ اس کو کیا کرے، مثالوں کے ذریعے اس لفظ کے تلفظ کو درست کر دیں جو بچے سے غلطی ہو رہی ہے۔ تو اس کا صحیح جواب آپشن با ہو جائے گا۔ چلے اب دیکھیے، استاد طلبہ سے کہتا ہے کہ مجموعی خیال جاننے کے لیے متن پر ایک طائرانہ نظر ڈالے، اس طرح وہ پڑھنے کی کس حکمت عملی پر توجہ مرکوز کر رہا ہے۔ کیا مطلب، یعنی استاد طلبہ سے یہ کہتا ہے کہ مجموعی خیال، یعنی مجموعی طور پر جو بھی متن کے جو خیال ہے اس کو جاننے کے لیے ایک گہری نظر ڈالے۔ طائرانہ مطلب گہری نظر ڈالے، اس طرح وہ پڑھنے کی کس حکمت عملی پر توجہ مرکوز کرا رہا ہے استاد۔ تو آپشن الف میں ہے کیا بھائی، سرسری مطالعہ کرنا، اور آپشن با میں ہے تقابل کرنا، اور جیم میں ہے جوڑنا، اور دال میں ہے بغور جائزہ لینا۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا بھائی، اس کا صحیح جواب آپشن الف ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا، سرسری مطالعہ ہو جائے گا، یعنی متن کو جاننے کے لیے ایک طائرانہ، ایک گہری نظر ڈال رہا ہے، تو اس طرح پڑھنے پر کس طرح کی زور دے رہا ہے، وہ سرسری مطالعہ پر، ٹھیک ہے۔ تو آپشن الف رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ گرمی بہت لگ رہی ہے بھائی، لائٹ بھی کٹی ہوئی ہے، چلے جلدی حل کرتے ہیں۔ دیکھیں، آپ ان بچوں کو پڑھنا سکھا رہے ہیں جنہوں نے ابھی پڑھنا شروع کیا ہے، یعنی ہم اس بچے کو سکھا رہے ہیں جو بالکل ابھی شروع کیا ہے اور انہیں اس میں کافی مدد کی ضرورت ہے۔ ایسے وقت میں سب سے بہتر حکمت عملی کیا ہوگی، یعنی ہم ایسے بچے کو ہم سکھا رہے ہیں جو بالکل کیا ہے، ابھی پڑھنا شروع کیے ہیں اور انہیں اس میں ابھی کافی مدد کی ضرورت ہے، جو ظاہر سی بات ہے جو ابھی شروع کریں گے ان کو مدد کی ضرورت ہوگی۔ تو اس میں سب سے بہتر حکمت عملی کیا ہوگی بچوں کے لیے، اسی کو دیکھتے ہیں۔ تو آپشن الف میں ہے بچوں کو حروف تہجی لکھنے کی کافی مشق کرائی جائے۔ کیا بھائی، خوب مشق کرائی جائے۔ با میں ہے جب بچے تیز رفتاری سے پڑھنے لگے تو اس کے بعد ہی ان کی کوئی کتاب پڑھنے کے لیے دے۔ اس کے بعد ہے بچوں کو بغور حروف اور ان کی آوازوں کو یاد کرانے پر توجہ مرکوز کی جائے۔ اس کے بعد کیا ہے بھائی، اس کے بعد ہے ایک بڑی کتاب سے بلند خوانی کی جائے اور بچے متن کو دیکھیں۔ سمجھ میں آئی بات، یعنی بچوں کو پڑھنا سکھا رہے ہیں اور وہ بچے جو ابھی شروع کیے ہیں تو انہیں کافی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس میں سب سے بہتر طریقہ کیا ہوگا ان کو پڑھانے کے لیے، اسی کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ تو سب سے بہتر طریقہ اس میں ایک یہی ہے، کیا ہے، آپشن دال، کہ ایک بڑی کتاب سے بلند خوانی کی جائے اور کیا کہا جائے، اور بچے متن کو دیکھے۔ بھائی اس کا رائٹ آنسر اور آفیشیل کی یہی ہے، اسی لیے میں اس کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو آپشن
दाल राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी जल्दी हल करते हैं। चले, चौथी जमात की एक तालिबा की बुलंद खानी में लफ्ज़ों का उतार चढ़ाव भी है और रवानी भी है। इसकी बुलंद खानी से क्या मालूम होता है? यानी चौथी जमात के जो तालिबा है, जो छात्रा है, उसकी बुलंद खानी में लफ्ज़ों का उतार चढ़ाव भी है और बिल्कुल तसलसल और रवानी भी है। तो उसकी बुलंद खानी से क्या मालूम होता है, हमें क्या पता चलता है, इसी को देखते हैं। तो सौतियाती आगाही, बा में है ज़ख़ीरे अल्फाज की महारत, जीम में है तफ़हीम मतन और दाल में है रवानी। तो भाई ज़ख़ीरे अल्फाज की महारत तो नहीं हो सकती है, यहाँ पे बुलंद खानी कर रही है तो तफ़हीम मतन भी नहीं हो सकता, रवानी भी नहीं हो सकता। रवानी से तो खुद पढ़ रही है, बल्कि क्या होती है सौतियाती आगाही, यानी आवाज़ों की आगाही, आवाज़ों की उसके पास जानकारी मालूम होती है कि आवाज़ तलफ़ुज़ के किस तरह उतार चढ़ाव करना है। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। सौतियाती आगाही यानी आवाज़ों की आगाही, आवाज़ों की जानकारी। देखें, इब्तदाई दर्जात में अदाकारी और ड्रामा का सबसे अहम मकसद क्या है? मतलब इब्तदाई दर्जे में, इब्तदाई क्लास में अदाकारी और ड्रामा का सबसे अहम मकसद क्या है? तो ऑप्शन अलिफ में है ज़बान की आमोजिश के लिए बच्चों को तरगीब देना और शौक़ पैदा करना। बा में है ज़बान को मुख्तलिफ सियाक में इस्तेमाल करने के मौक़े फ़राहम करना। और उसके बाद क्या है भाई? उसके बाद है शर्मीले बच्चों को सामने लाना और उनमें एतमाद पैदा करना। दाल में है बच्चों को बेहतर अदाकार बनाना। तो भाई इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या है? एक मिनट, क्या सवाल है? इब्तदाई दर्जात में अदाकारी और ड्रामा का सबसे अहम मकसद क्या है? यानी ड्रामा और अदाकारी का सबसे अहम मकसद क्या है? तो इसका देखते हैं, ऑप्शन तो पढ़ लिया, इसका सवाल देख लेते हैं। सवाल के जवाब देखते हैं भाई। जवाब क्या है कि शर्मीले बच्चों को सामने लाना और उनमें एतमाद पैदा करना। बच्चे जब अदाकारी और ड्रामा के ज़रिए पढ़ेंगे तो इसका ख़ास मकसद ये भी होता है कि जो शर्मीले बच्चे हैं, जो पढ़ने में झिझक महसूस करते हैं, वो इसके ज़रिए से उनके झिझक भी दूर हो जाए और उनमें ख़ुद एतमादी भी पैदा हो जाए, उनमें भरोसा होने लगे कि हम बोलने के काबिल हो गए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जी, शर्मीले बच्चे को सामने लाना और उनमें एतमाद पैदा करना। ठीक है, चलें देखते हैं। उसके बाद है प्राइमरी दर्जात में लिखने के बारे में पढ़ाते हुए असल तवज्जो किस पर होनी चाहिए? क्या सवाल है भाई? यानी प्राइमरी दर्जात में लिखने के बारे में पढ़ाते हुए असल तवज्जो, असल ध्यान किस पर होनी चाहिए? तो ऑप्शन अलिफ में है खुद इजहारियत, बा में है साफ साफ लिखना, जी में है हैंड राइटिंग और दाल में है सही हिज्जा और कवायद। तो भाई दर्जात, इब्तदाई दर्जात में लिखने के बारे में पढ़ाते हुए असल तवज्जो किस पर होनी चाहिए? तो खुद इजहारियत पर तवज्जो होनी चाहिए, यानी बच्चे खुद से इजहार कर सके। समझ में आई बात? खुद इजहारियत पर, साफ साफ लिखना भी नहीं होगा, हैंड राइटिंग भी नहीं होगा, अब सही हिज्जा और कवायद भी नहीं हो सकता लिखने के बारे में। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन अलिफ खुद इजहारियत। चलें, उसके बाद है दर्ज झेल में से कौन ज़बान की महारत के लिए ज़रूरी नहीं है? यानी जो नीचे दिया हुआ है उसमें से कौन ज़बान की महारत के लिए ज़रूरी नहीं है, इसी को देखते हैं। तो ऑप्शन अलिफ में है सही हिज्जा लिखना, बा में है तस्वीर की वजाहत करना और जीम में है मतन की तलखीस करना और दाल में है कहानी को नज़्म में बदलना। तो भाई ज़बान की महारत के लिए कौन ज़रूरी नहीं है? तो ऑप्शन दाल में है कहानी को नज़्म में बदलना। इसमें कहानी को नज़्म बदलने से ज़बान की महारत डेवलप करने वाली नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी दाल। ठीक है, कहानी को नज़्म बदलना।
اب دیکھیں، 7ویں جماعت کے طلبہ نے ابھی ایک نظم پڑھی اور اسے سمجھا، پھر استاد ان سے پوچھتا ہے کہ نظم کے 7ویں لائن میں کس شعری تکنیک کو برتا گیا ہے، اس طرح وہ جانچ رہا ہے۔ مطلب استاد کیا کر رہا ہے کہ 7ویں جماعت کے طلبہ کو پڑھا رہا ہے۔ 7ویں جماعت کے طلبہ نے کیا ہے، 7ویں جماعت کے طلبہ نے ابھی ایک نظم پڑھی اور اسے سمجھ بھی لیا۔ پھر استاد ان سے پوچھتا ہے کہ جو نظم کے 7ویں لائن میں ایک شعر ہے، تو اس شعر میں کیا کہا گیا ہے، اس شعر کی تکنیک کیا ہے، اس شعر میں کیا چیز کی برتاؤ کیا گیا ہے۔ تو اس طرح وہ استاد کیا جانچ رہا ہے، بچوں کے کیا جانچ رہا ہے۔ تو آپشن الف میں اخذ معنی و مطلب، یعنی معنی کو اخذ کرنا، حاصل کرنا، اس کا مطلب۔ با میں ہے تنقیدی غور و فکر، اور جیم میں ہے تفہیم، اور دال میں ہے معلومات۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن با۔ آپشن با ہو جائے گا کہ بچوں میں کیا کر رہا ہے، وہ تنقیدی غور و فکر کو جانچ رہا ہے کہ بچے میں کتنی صلاحیت ہے کہ ابھی وہ نظم پڑھا سمجھا بھی، پھر اس کے 7ویں لائن میں کسی شعری تکنیک کو، اس میں شعر کے بارے میں کیا کہا گیا ہے، اس کے بارے میں وہ بتائے۔ تو آپشن با رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ چلے جلدی جلدی حل کرتے ہیں۔ کیا سوال ہے بھائی؟ دیکھیں، اچھی تحریر میں شامل نہیں ہوتی، یعنی اچھی تحریر میں کیا ہے بھائی، شامل نہیں ہوتی۔ تو آپشن الف میں ہے صحیح اعراب۔ بھائی اعراب بھی ضروری ہے صحیح تحریر، اچھی تحریر کے لیے۔ با میں ہے صرف خوشخط تحریر، آپ صرف دیکھیں کاٹ دیں۔ اس کے بعد کیا ہے بھائی، قواعد کی درستگی، یہ بھی ضروری ہے۔ دال میں ہے تصورات اور پیشکش، یہ بھی ضروری ہے۔ تو جو اچھی تحریر میں شامل نہیں ہے وہ کیا ہے، صرف اور صرف اچھی رائٹنگ ہی شامل نہیں ہے، صرف خوشخطی تحریر نہیں ہے، بلکہ یہ سارے چیز کا بھی ہونا ضروری ہے۔ تو جو نہیں ہے اسی کو ہمیں دیکھنا ہے، اسی کو حل کرنا ہے۔ تو آپشن با رائٹ آنسر ہو جائے گا، صرف خوشخط تحریر۔ اب دیکھیں، کلاس روم میں خاموش مطالعہ ایک اچھا طریقہ ہے۔ کیا ہے بھائی، کلاس روم میں خاموش مطالعہ ایک اچھا طریقہ ہے۔ آپشن الف میں ہے طلبہ کو درسی کتاب مل جل کر پڑھنے کے لائق بنانے کے لیے۔ مطلب کلاس روم میں خاموش مطالعہ ایک اچھا طریقہ ہے۔ کون سا طریقہ، کس طریقہ ہے کہ طلبہ کو درسی کتاب مل جل کر پڑھنے کے لائق بنانے کے لیے، طلبہ کو تیز رفتاری سے پڑھنے کے قابل بنانے کے لیے، اور جیم میں کیا ہے، کلاس روم میں نظم و ضبط بنائے رکھنے کے لیے، اور دال میں ہے طلبہ کو تفہیم پر توجہ مرکوز رکھنے کے قابل بنانے کے لیے۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا بھائی، اس کا صحیح جواب یہی ہو جائے گا، خاموش مطالعہ کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ آدمی جب خاموش مطالعہ کرتا ہے تو مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو پڑھ رہا ہے اس کو سمجھے، اس سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو طلبہ کی تفہیم پر توجہ مرکوز رکھنے کے قابل بنانے کے لیے خاموش مطالعہ ایک بہترین طریقہ ہے۔ تو آپشن دال رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں، شاعری کی تدریس ہوتی ہے، یعنی شاعری کی درس و تدریس ہوتی ہے، وہ کس کے لیے ہوتی ہے، کیا فائدہ ہے اس سے؟ اب دیکھیں، تو آپشن الف میں ہے تصورات کو سمجھنے اور لطف اندوزی کے لیے، با میں نئے الفاظ کی آموزش کے لیے، جیم میں ہجہ اور قواعد کو سیکھنے کے لیے، اور دال میں مستعمل بحروں کو سیکھنے کے لیے۔ تو بھائی اس کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا، اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن الف۔ شاعری کی تدریس کس لیے ہوتی ہے، بلکہ جو شعر و شاعری میں جو بھی تصورات پیش کیا جاتا ہے اس تصورات کو سمجھنے اور پھر لطف اندوزی ہونے، اپنے آپ کو سرور حاصل کرنے، خوشی حاصل کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے، آدمی شاعری کی تدریس ہوتی ہے، اسے تصورات کو سمجھتا ہے اور اسے آدمی لطف اندوز بھی ہوتا ہے۔ تو آپشن الف صحیح جواب ہو جائے گا۔ اب دیکھیں، کیا بھائی
اسکیننگ کرتے ہوئے کوئی طالب علم کیا کر رہا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے اسکیننگ مطالعہ، ٹھیک ہے، تو وہی ہے اسکیننگ کرتے ہوئے کوئی طالب علم کیا کر رہا ہوتا ہے؟ تو آپشن الف میں معلومات کو ترتیب دینے کی غرض سے کسی تحریر کو سمجھنے کے لیے، کیا بھائی؟ کسی تحریر کو سمجھنے کے لیے۔ با میں ہے کسی تحریر کا بنیادی موضوع، خیالات یا خلاصہ معلوم کرنے کے لیے اس پر تیزی سے نگاہ ڈالنا۔ اور جیم میں ہے کسی تحریر کی غیر ضروری تفصیلات کو نظر انداز کر کے اس میں پیش کردہ مخصوص موضوعات کی نشاندہی کرنے کے لیے اس پر گہری نگاہ ڈالنا، ٹھیک ہے، کیا ہے؟ اس پر گہری نگاہ ڈالنا۔ اس کے بعد ہے دال میں ضروری اور مناسب معلومات کو پڑھ کر تحریر میں لانا۔ تو بھائی اس کا صحیح جواب یہی ہو جائے گا کہ آپشن جیم ہو جائے گا، اس لیے کہ اسکیننگ مطالعہ سے طالب علم یہی کرتا ہے کہ کسی بھی تحریر کی غیر ضروری جو تفصیلات ہے، جو رائٹنگ ہے، اس کو کیا کرتا ہے؟ نظر انداز کر دیتا ہے، اور اس میں جو پیش کردہ مخصوص جو ٹاپک ہوتا ہے، مخصوص موضوع ہوتا ہے، اس کی نشاندہی کرنے کے لیے اس پر گہری نگاہ ڈالتا ہے۔ تو کسی تحریر کی غیر ضروری تفصیلات کو نظر انداز کر کے اس میں پیش کردہ، اس میں جو پیش کیا ہوا مخصوص موضوعات، مخصوص جو ٹاپک ہے، اس کی نشاندہی کرنے کے لیے اس پر گہری نظر ڈالا جاتا ہے، وہی بچہ ڈال رہا ہے اسکیننگ مطالعہ کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ تو آپشن جیم رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ چلے اب دیکھیں، اچھی تحریر درج ذیل عمل پر مشتمل ہوتی ہے، کیا بھائی؟ اچھی تحریر درج ذیل عمل پر مشتمل ہوتی ہے۔ آپشن الف میں ہے پہلا مسودہ تیار کرنا اور آخری شکل دینا، با میں ہے ایڈٹ کرنا، آخری شکل دینا، اور جیم میں کیا ہے؟ خیالات قلم بند کرنا، مسودہ تیار کرنا، ایڈٹ کرنا، نظر ثانی کرنا اور آخری شکل دینا، اور دال میں ہے تحریر بطور تیار شدہ مواد۔ تو اس کا صحیح جواب بھائی، آپ ایک چیز یہ بھی دھیان رکھیں کہ جس سوال کا جواب بڑا ہو، لمبا ہو، تو سمجھ جائیں آپ کو زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جس سوال کا جواب بڑا رہتا ہے تو جواب صحیح وہی ہوتا ہے عام طور پر، یہ بھی دھیان میں رکھنے کی چیز ہے۔ تو خیالات پہلے کیا ہوتا ہے؟ پہلے خیالات کو قلم بند کیا جاتا ہے، پہلے خیال کیا جاتا ہے کہ ہمیں کیا کیا کرنا ہے، اس کے بعد مسودہ تیار کیا جاتا ہے، پھر اس کو ایڈٹ کیا جاتا ہے، پھر ایڈٹ کرنے کے بعد نظر ثانی کیا جاتا ہے، پھر دوسری بار نظر دوڑائی جاتی ہے کہ کہیں غلطی نہیں ہے، پھر اس کے بعد آخری شکل دیا جاتا ہے۔ تو اس کا صحیح جواب آپشن جیم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ چلیں آخری سوال دیکھتے ہیں، آخری سوال میں کیا کہا جا رہا ہے بھائی؟ آخری سوال دیکھیں، آخری سوال ہے درج ذیل میں سے کون سی مؤثر تحریر میں شامل ہے؟ مطلب درج ذیل میں سے کون مؤثر تحریر میں شامل ہے؟ تو آپشن الف میں ہے جاب کی جانچ، ایڈیٹر کو خط۔ اب دیکھیں سوانح عمری، آپ بیتی، ٹھیک ہے۔ جی میں انسائکلوپیڈیا، مضامین، آپ بیتی، اور دال میں ہے نیوز رپورٹ، نصابی کتاب۔ تو بھائی جاب کی جانچ، ایڈیٹر کو خط، یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ مؤثر تحریر میں یہ شامل نہیں ہے۔ اسی طرح سوانح عمری یا آپ بیتی، خود نوشت وغیرہ یہ بھی شامل نہیں ہے، انسائکلوپیڈیا، مضامین یہ بھی شامل نہیں، بلکہ کیا ہے؟ نیوز رپورٹ اور نصابی کتاب، یہ کیا ہے؟ مؤثر تحریر میں شامل ہے۔ اتنا آپ دھیان میں رکھ لیں، نیوز رپورٹ اور نصابی کتاب۔ تو آج کا کلاس یہیں پہ ختم کرتے ہیں، شکریہ، جزاک اللہ۔